مشرف صاحب، سب سے پہلے جو میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کے خیال میں کیا واقعی جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کا چیلنج ہے اس میں کمی تو واقع ہوئی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ان واقعات میں بہت زیادہ پاکستان نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ دوبارہ سے باؤنس بیک کر جائے؟ جی عامر، بالکل آپ نے صحیح انالیسس کیا ہے، لیکن اس میں ایک جو چیز جو ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں پاکستان میں، کہ ہمیں ایک ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ چاہیے دہشت گردی کی اور انتہا پسندی کی۔ دہشت گردی کا سورس کیا ہے، بریڈنگ گراؤنڈ اس کا کیا ہے؟ وہ انتہا پسندی ہے۔ انتہا پسندی جو ہے وہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ یہ ایک تو اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں بولنا چاہوں گا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ دہشت گردی جو ہے یہ اس کے نیوانسز کیا ہے۔ مطلب پورے پاکستان بھر میں ایک قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے؟ نہیں، ہر علاقے کی دہشت گردی کی نوعیت فرق ہے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں ایک تو شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہے جو ہم ڈیل کرتے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ۔ یعنی دہشت گرد وہ ہے جو بم بلاسٹ کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، بے گناہ لوگوں کو مار رہا ہے، وہ یا پھر سیکٹیرین شیعوں کو مارا جا رہا ہے ایٹسٹرا۔ ان کو تو ہم نے فورس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، طاقت کے ساتھ، ہم نے بھی انہیں مارنا ہے۔ لیکن یہ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہے۔ لانگ ٹرم اسٹریٹجی وہ انتہا پسندی سے ڈیل کرنا ہے، اس کے بارے میں سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ میں آپ کو ساری چیزیں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں گے تو پھر میں آگے اس کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور ضرور ضرور، لیکن اس سے پہلے میں تفصیل میں شارٹ ٹرم اسٹریٹجی تو ہم چلا رہے ہیں، مطلب عامر یہ میں بتانا چاہتا ہوں، ہم شارٹ ٹرم اسٹریٹجی تو ہم چلا رہے ہیں، یہ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی تو ہم چلا رہے ہیں جو دہشت گردی سے میٹ کر رہے ہیں، اور اس میں فیئر اماؤنٹ آف کافی تک ہمیں حد تک کامیابی ملی ہے۔ لیکن لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہم، میرے خیال میں ہم بالکل ٹیکل نہیں کر رہے اسے۔ تو اس لیے جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ دوبارہ آ سکتا ہے، دوبارہ بھی آ سکتا ہے، اور باہر سے جو فورسز ہیں جو پاکستان کے اندر ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہی ہیں، وہ انہی سینٹریفیوگل فورسز جو ہیں جو ہمارے اندر ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کریں گی۔ تو وہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے، وہ ایکسٹریمزم ہے، وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے۔ تو پوری سمجھ کے ساتھ ذرا یہ کارروائی ہونی ہے پاکستان میں، اور اس کا ٹائم لگے گا۔ درست۔ اچھا مشرف صاحب، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بلا شبہ کہ پاکستان نے ایک شارٹ ٹرم میں، جو آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، کہ اس میں بہت اہم کامیابیاں حاصل کی، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ جو اس لڑائی کو بالکل لڑنے کا جو فیصلہ تھا، وہ اہم فیصلہ آپ کے دور میں ہوا کہ عسکریت پسند گروپس کو بین کیا گیا، اور پاکستانی فیصلہ کیا کہ جناب اب ہم عسکریت پسندی کو اور انتہا پسندی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ لیکن نقاد کہتے ہیں کہ جی جو کچھ پاکستان نے کیا بہت کم کیا اور بہت دیر سے کیا، اور جو کچھ کیا وہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے کیا، نہ کہ ان کی اپنی ری تھنکنگ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا پاکستانیوں نے کہ جی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ تو آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ یہ جو بار بار پاکستان پہ الزام لگتا ہے کہ پاکستان اتنی قربانیاں بھی دیتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ جی نہیں، اب یہ کہنا کہ یہ بیرونی دباؤ کے نیچے ہم نے کیا، یہ وہ لوگ کہیں گے جو ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، بیرونی دباؤ جو ہے ہمارے اوپر، وہ ان کو، یہ طالبان اور القاعدہ کے اوپر وہاں جو ہم کارروائی کر رہے ہیں نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں، یا پھر وہی جو طالبان جو افغانستان میں جاتے ہیں، حقانی گروپ اور یہ وہ ان کا اس سے تعلق رہا ہے، اسی کے اوپر وہ باتیں کرتے تھے۔ ہم نے جو ایکشنز کیے ہیں وہ ہمیں ابھی دیکھیں، یہ جو ان کو سمجھ نہیں ہے بات کی، فرنٹیئر میں یہ ہے جو میں نے بتایا ہے ابھی، طالبان، القاعدہ، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، بجور جہاں ٹی ٹی پی ہے، اور ان کا مولانا فضل اللہ بار افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، وہ الگ ایک سلسلہ ہے۔ کوئٹہ میں اگر آپ لیں تو یہاں ایک تو سیکٹیرین سلسلہ ہے، سیکٹیرین ہزاروں کو مارا جا رہا ہے،
اب وہ کون کر رہا ہے؟ وہ یا تو طالبان کر رہے ہیں یا پھر یہ ہمارے سپاہی صاحب اور لشکر جھنگوی وغیرہ کر رہے ہیں. اس سورس کو روکنا ہے اور ان کو بچا کر رکھنا ہے. اور سیپریٹزم وہاں ہو رہی ہے جو ہندوستان کروا رہا ہے, اس کو روکنا ہے. تو وہ الگ اس کی ہے. پنجاب میں لیں تو صرف سیکٹیرین ہے مین ایشو وہاں, شیعوں کو مارا جا رہا ہے. شیعہ سنی فساد جو ہے وہ وہاں ہے پنجاب میں. آخر میں ہم آتے ہیں کراچی میں. نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کراچی میں میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں, یہاں جو یہ ٹیررزم ہے وہ ہے پولیٹیکو ایتھنک, میں اسے کہتا ہوں پولیٹیکو ایتھنک ٹیررزم ہے وہاں. وہاں یعنی یہ ہے کہ پٹھان اور مہاجر لڑا اور ایک دوسرے کو بہت مارا. تو یہ کون؟ یہ خود نہیں لڑ رہے ہیں. پٹھانوں کو اے این پی کر رہی ہے اور مہاجروں کو ایم کیو ایم کر رہی ہے, لڑا رہی ہے. پھر بلوچ سندھی اور مہاجروں کے ساتھ ہوا ہے تو بلوچ سندھی کو یہ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں آصف زرداری صاحب اور ان کے منسٹر, پیپلز پارٹی لڑوا رہی ہے, ادھر ایم کیو ایم. وہ بالکل اس کی نوعیت الگ ہے. اور وہاں سیکٹیرین بھی ہے, شیعہ سنی والا معاملہ بھی ہے ادھر. تو یہ ہر چیز کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے ہم نے سب سے ٹیکل ہم کر رہے تھے. پھر ہم یہ لانگ ٹرم ویو بھی لے رہے تھے. لانگ ٹرم ویو یہ تھا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ انتہا پسندی کہاں ہے. انتہا پسندی کا سورس مساجد اور مدرسے بھی ہیں. اور پھر یہ جو لٹریچر لکھا جا رہا ہے جس میں ہمیں ملیٹنسی کے اوپر اکسایا جاتا ہے وغیرہ, وہ بھی ایک ہے. تو ان چیزوں کو, ان تینوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور وہ ہم کر رہے تھے. تو لہٰذا یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم باہر والوں کو تو خاک نہیں پتا, یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ان کو کوئی نہیں پتا یہ چیزیں, نہ انہیں کنسرن ہے اس سے. تو ہم تو پوری ایک ہولسٹک ویو کے ساتھ چل رہے تھے آگے. ارے یہ تو آپ نے بالکل درست کہا کہ ہولسٹک ویو اپنانا چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو کامیابیاں پاکستان نے حاصل کی ہیں وہ شارٹ ٹرم گینز ہیں, کہ جس کا سہرا جو ہے پاکستان فوج کو جاتا ہے کہ اس نے اس میں ہرول دستے کا کردار ادا کیا, آپریشن ضرب العزم, اس کے بعد آپریشن رد الفساد, اور اس سے پہلے بے شمار آپریشنز کیے چھوٹے مقاصد کے تحت, لانگ ٹرم مقاصد کے تحت. لیکن بہت کچھ ہونا باقی ہے. جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا, پکڑ لیا, لیکن جو ذہن سازی کا کام ہے, وہ جو لانگ ٹرم جس کی آپ بات کرتے ہیں, اس کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو نہیں ہو پائے؟ ہاں اچھا, یہ عامر میں آپ کو ایک بریفلی بتانا چاہوں گا جو میرا سوچ ہے کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے, ہماری سوسائٹی, وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے کتنے حصوں میں, طبقوں میں بٹی ہوئی ہے. 4 حصوں میں ہے یہ میری اپنی سوچ ہے. یہ نمبر 1 گروپ وہ ہے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ماڈریٹ. ماڈریٹ وہ ہیں جو میرے خیال میں اور آپ ماڈریٹ ہیں. جیسے ہم ایجوکیٹڈ, انلائٹنڈ, پروگریسو, اور ہم لوگوں لیکن ہم مائنورٹی میں, اور ہم شہروں میں ہیں. ماڈریٹس ہیں شہروں میں, کراچی, لاہور, اسلام آباد وغیرہ. جو واسٹ میجورٹی ہے وہ ہیں, دیکھو میں نام ابھی میں جو ان کو دیتا ہوں, دے آر, جو واسٹ میجورٹی ہے جو ہمارے دیہی علاقوں میں رہتے ہیں, اور وہ ریلیجس ہیں, وہ ریچولسٹک ہیں, وہ ذات اس میں پیری مریدی میں بلیو کرتے ہیں. یہ دیکھو ان کا نام ہی میں پوچھ رہا ہوں, یہ واسٹ میجورٹی میں ہے جو ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, لیکن یہ بیکورڈ ہیں, یہ غریب ہیں, یہ لیس ایجوکیٹڈ ہیں. بول اڑائے گا سب کا ہوش, بھول جائیں گے سب اپنا جوش. دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانسمیشن ثقلین مشتاق, رمیز راجہ, سہیب الوی, جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ. کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.